اللہ کے ہاں اس عمل کی قیمت ہے اللہ کا حکم ہو اور نبی کا طریقہ ہو۔ اچھا، ہمارے ہاں خاندانی یہ رسم و رواج کے طور پہ چل رہا ہے، تیجا، ساتا، 21واں اور 40واں شریف، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، بدماش نہیں میں کہوں گا، یہ کیا ہے جی؟ اچھا، یہ جو پرانے بابے ہیں ان سے پوچھے یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں، وہ کہیں گے یہ ہم ہندوستان سے لے کے آئے ہیں اور ہندوؤں سے لے کے آئے ہیں۔ ہم نے اس کو ذرا تھوڑا سا وہ اسلامی ٹچ دے دیا ہے اور ہم اس میں قرآن پڑھ لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ہاں جی، اور دعا کر لیتے ہیں، اور ہندو جو ہے وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ ہماری بات تو پھر وہی کی وہی ہے، یہ طریقہ نبی کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہ نبی کا طریقہ ہوتا تو آپ رسم کل نہ لکھتے۔ آپ تو زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ یہ ایک رسم ہے، ہیں جی، رسم چیلم، آپ تو زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ یہ رسم ہے، تو رسموں پہ ثواب ملتا ہے؟ نہیں۔ بولو بھئی، رسموں پہ ثواب ملتا ہے؟ نہیں۔ ثواب کس میں ملے گا؟ جو اللہ کا حکم ہو اور نبی کا طریقہ۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ اچھا، اگر کوئی سمجھنا نہیں چاہتا تو چلو بھئی اس کی مرضی ہے، لیکن میرا مقصود صرف بات سمجھانا ہے، کسی کی مخالفت نہیں ہے۔ سمجھ گئے وہ بات؟ تو بھائی یہ ہمارے خاندانوں میں رسم و رواج کے طور پہ چل رہا ہے، ہمارے اپنے خاندان میں بڑا سمجھاتے نہیں مانتے وہ۔ اب اس کے اوپر پیسہ بھی لگ رہا ہے، ہیں جی، مولویوں کی دیہڑی بھی بڑی اچھی کھری ہوتی ہے، سیدھی سی بات ہے، بڑے پیسے ملتے ہیں وہاں پر، ہے۔ جن بخیلوں کے گھروں سے کبھی پانی کا گلاس نہیں ملتا، ان کے مرنے پہ 15 کھانے ملتے ہیں، اور مولوی بڑے خوش ہوتے ہیں، سلام لیچیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہاتھ نکال کے ہیں ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے، کیونکہ ان کا وہ ایک ہمارے پاس ایجنسیوں والے آگے کہنے جی آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، ہیں جی۔ میں بھی ذرا کوئی بس ایسے موڈ میں بیٹھا تھا، میں نے کہا بس آپ جیسا کوئی سیٹ فوت ہو جاتا ہے اور ہمارے 40 دن گزر جاتے ہیں، اور جب 40 پورے ہونے کو ہوتے ہیں تو اللہ کسی اور کو اٹھا لیتا ہے اور پھر ہمارا اور سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ویسے بھی آپ کا مندہ ہو، آپ دعا کرواتے ہیں مولویوں سے، دعا کریں جی ہمارا کاروبار ٹھیک ہو جائے، ہمارا بھی تو کبھی مندہ ہوتا ہے نا جی، تو ہم نے تو یہی دعا کرنی نا کہ یا اللہ کچھ چنگا سیٹھ چک لے، سارے ہمارے کو 40 دن گزر جائیں۔ یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اس دل میں بات اتر جائے۔ آپ جس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، بھائی یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا ہے، دنیا، یہ سب دنیا داری ہے۔ اور اگر اس پہ آپ کہتے ہیں کہ اجر ملے گا، بخشے جائیں، بھائی یہ غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہے یہ۔ کل قیامت کے دن کہیں ہمارے گریبان نہ پکڑنا کہ انہوں نے ہمیں بتایا نہیں ہے، ہم صرف آپ کو بتانے کے پابند ہیں، باقی آگے اللہ نے توفیق دینی ہے ہدایت کی، یہ ہمارے قبضہ قدرت میں نہیں ہے۔ تو بہت سارے اعمال ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، سالگرہ مناتے ہیں یا نہیں؟ کتنا کا ثواب ہے ہیں؟ کیوں جی؟ بڑا تماشا ہوتا ہے، بڑا اچھا، چلیے آگے چلیے جی، وہ کیک کاٹتے ہیں جی بڑا سا لا کر، یہ عیسائیوں کی رسم ہے، مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، یہ وہ رسومات ہیں، خرافات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، جو بات کرے وہ برا ہے، ہیں؟ لو چھوڑو جی، مجبوری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اگر ہم نے یہ کرتوت نہ کیے تو برادری کیا کہے گی؟ میں بھی کہتا ہوں اگر یہ سارے کرتوت کیے تو کل میدان محشر میں حضور کیا کہیں گے، اللہ کیا کہیں گے؟ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جہنمیوں کے سامنے جب جہنمیوں کو لایا جائے گا تو حضور یہی فرمائیں گے، کیا تمہارے سامنے میرا قرآن نہیں تھا؟ کیا تمہارے سامنے میرا فرمان نہیں تھا؟ کیا وقت کے علماء نہیں تھے تمہیں سمجھانے والے؟ یا رسول اللہ سب کچھ تھا، نہ ہم نے قرآن پڑھا، نہ آپ کا فرمان پڑھا، اور نہ ہم نے وقت کے علماء کی سنی، ہم تو وہ کرتے تھے جو ہمارے جی میں آتا تھا، جو ہماری مرضی تھی، جو ہمیں اچھا لگتا تھا، جس پہ ہمیں شاباش ملتی تھی، جس سے لوگ ہماری تعریفیں کرتے تھے، ہم تو وہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو اس لیے آج اس کی فکر کر لیں، وہ اعمال کریں جس کے اوپر قیامت کے دن اجر ملنا ہے۔ اگر ہم سارے وہی اعمال کرتے رہیں جو نامہ اعمال میں تلے ہی نہ، کتنی شرمندگی ہوگی۔ تو قرآن کریم
ایسے اعمال کے متعلق فرما رہا ہے وہم یحسبون، وہ یہ گمان کرتے ہیں ہم بہت اچھے عمل کر رہے ہیں، بہت اچھے عمل۔ اب دیکھو یہ ہندو جو ہیں یہ دریا میں کھڑے ہو کر کیسے ایک ٹانگ پہ بظاہر عمل کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے گا اس سے۔ سکھوں کو دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، دنیا کے جتنے بھی کافر ہیں آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی ہم خدا کو مانتے ہیں اور خدا کو راضی کرنے کے لیے یہ اعمال کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے سب کی نفی کر دی، ان نیک اعمال کی کوئی جزا نہیں ملے گی، پہلے نبی کی اتباع کریں، کلمہ پڑھیں اور پھر نیک عمل وہ کریں جس پر میرے نبی کی سنت کی مہر ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے عمل خدا کے دربار میں وہ قبول ہے اور اس پہ تمہیں اجر ملے گا۔ کیوں جی بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اسی طرح بھائی بحیثیت مسلمان ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، وہ اعمال کریں جو اللہ کا حکم ہے اور نبی کا طریقہ ہے، چاہے تمہارے دل کو لگے یا نہ لگے، تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے، اللہ کو تو اچھا لگتا ہے، اس کے محبوب کو تو اچھا لگتا ہے نا۔ فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گمان کر رہے ہیں ہم بہت اچھے عمل کر رہے ہیں، حالانکہ کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا، میری ملاقات کا انکار کیا، اللہ کی ملاقات کا انکار کیا ہے انہوں نے۔ کافر کہتے تھے کوئی قیامت نہیں ہے، ایسی باتیں ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں اچھے بھلے ہمارے ایمان والے بھی، او جی ہے جان بٹھا جی اگلا کہہ ڈٹھا جی پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، یہاں مزے اڑاؤ۔ وَلِقَائِهِ، اللہ فرماتے یہ میری ملاقات کا انکار ہے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے تمام اعمال کو ختم کر دیں گے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کریں گے۔ ناقابل سماعت کیس ہے یہ، ہم کیا تولیں گے اس میں؟ رسومات نے کیا تلنا ہے، خرافات نے کیا تلنا ہے؟ تلیں گے یہ تلنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہاں تلیں گے عمل جو حضور کی اتباع ہے، حضور کی سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے، وہ تلے گا اور اتنا وزنی ہوگا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ ہم تو ان کو چھوٹا چھوٹا معمولی سا عمل سمجھتے تھے اور خدا کے دربار میں یہ قدر و منزلت۔ ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی،